ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے احسان ہے کہ آج سارے جلسے دے او شخصیت جلوہ افروز ہے جنہیں دے واسطے لوگ انتظار کریں میرے کو وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ دا شکریہ ادا کر رہا ای دور افتادہ قصبے دے آپ شفقت فرمائیے سارے سر پہ ہاتھ رکھے نے اور ایڈا دور دراز دا سفر کر کے آپ کوئٹے تو تشریف گھننا ہے اور آپ دی بڑی مصروفیات ہیں اور اتھو واپس تھی کہ سپیشلی والا سبی بننے تو میں انتہائی مشکور ہاں پوری عوام اہل سنت دی طرفوں ای ادارے دی طرفوں میں مفکر اہل سنت محقق ملت اسلامیہ فخر السعادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب نقشبندی فاضل جاج ہائی کورٹ کوئٹہ آپ دا خطاب لاجواب شروع خطاب ہے تمام آپ کے گزارش کرے سا کہ نعرہ تکبیر چھڑے سو استقبالیہ نعرہ چھڑے سو جی میں کہ حضور والا دے شایان شان ہے ہاتھ بلند کر کے میں حضرت سے دے حوالے کرے دا پیا نعرہ تکبیر اللہ دا نام مزید بلند کر کے ذوق شوق نال کیونکہ جتنا ہے سفر کر کے آئے بیٹھن کوئٹے تو اور رستے خراب ہون دی وجہ کے تاکہ تورے خلوص یاد رہے بنجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر بارو شریف سید قبلہ عتیق الرحمن شاہ صاحب نقشبندی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وبناتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر محترم سامعین میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں گننا چاہتا علماء کرام دی بڑی تعداد موجود ہے میں کوئی خطیب بھی نہیں مقرر بھی نہیں تو انہیں تعارف کروائے میزبان نے کہ میں ایک ملازم آدمی ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم ہے خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی نظر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کو اچھی ملازمت دے نال نال اپنے دین دے نال بھی محبت عطا کیتی ہے اے گلشن بارو اے مدرسہ اور اے مدرسے دے میزبان بہن باعث فخر لوگ ہیں کہ جنہیں دا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیتے اور وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جرے مدارس نال جرے قرآن دے ادارے نال جرے مساجد نال قرہ حضرات نال علماء نال دین نال چندہ دیندن وقت دیندن تعاون کریندن اس سارے اللہ دے پسندیدہ لوگ ہیں ای ادارے وچ قرآن پڑھایا ویندے ای ادارے وچ کتاب اللہ پڑھائی ویندی ہے ای ادارے وچ کلام اللہ پڑھایا ویندے ای ادارے وچ اللہ دے کلام دی تعلیم دیتی ویندی ہے میرے تہاڈے نبی نے ارشاد فرمائے خیرکم تہاڈے وچ بہترین لوگ او ہیں من تعلم القرآن وعلمہ جیرا قرآن پڑھیں دا پہ
جیرا قرآن پڑھدا پے، جیرا قرآن سکھیندا پے، جیرا قرآن سکھدا پے، جیرا قرآن دی تعلیم ایندا پے، جیرا قرآن دی تعلیم گھندا پے۔ میرے تواڈے نبی نے فرمائے تواڈے وچوں بہترین لوگ کون ہیں؟ اے اللہ دے نزدیک، اللہ دے رسول دے نزدیک اے او طبقہ ہے۔ اگر تساں میں نبی کے نے پوچھن چاہتے ہوئے جن دی ہر گال ان ہوا الا وحی یوحا کہ میں او علیندہ جیرا رب دی وحی ہوندی ہے، چاہے وحی مطلوب ہے یا وحی غیر مطلوب ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمائے اے تسلا فیصلہ ہو سی کہ فلاں بہتر ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں عظیم ہے، فلاں خوبصورت ہے، فلاں بابرکت ہے، فلاں اہم ہے۔ لیکن میں نبی کے نے پوچھو، میں اللہ دے رسول کے نے پوچھو، میں تو کو دسیندا اللہ دے نزدیک، اللہ دے محبوب دے نزدیک سب کے نے بہترین طبقہ وہ ہے جیرا قرآن پڑھتا پے یا قرآن پڑھتا پے۔ آج اساں تساں دستار فضیلت دے جلسے شریک ہیں، آج اساں تساں قرآن دی او درسگاہ دے وچ شریک ہیں، آج اساں تساں اللہ دے کلام دے او فیض دے وچ شریک ہیں جو انہیں بہترین لوگے وچ بیٹھے ہیں۔ کچھ لمحے واسطے شریک ہیں جیرے لوگ اللہ دے نبی دے نزدیک، اللہ دے رسول دے نزدیک سب کے بہترین لوگ ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جیرے لوگ انہیں لوگیں نال محبت رکھ دن، جیرے اللہ دا کلام پڑھے دن۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جیرے انہیں لوگیں نال تعاون کرے دن۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جیرے انہیں لوگیں نال اٹھ دن وحدن۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں انہیں لوگیں دی معاونت کرے دن۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں کو انہیں دی ہم نشینی میسر ہے، جنہیں کو انہیں دی صحبت میسر ہے، جنہیں کو انہیں دا تعلق میسر ہے، جنہیں کو انہیں دی نسبت میسر ہے، کہ جنہیں کو اللہ دے رسول نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے ای کلام الہی کو جرا ای مدرسے انوار القرآن پڑھایا ویندے، ای کلام اللہ کو چھوٹی چیز نہ سمجھائے۔ اے کلام اللہ ان کو تسانی میں سمجھ دے۔ علامہ اقبال آکھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ توڑے وڈے جرے ہن وہ بڑے معزز ہن، اساں جرے ہیں ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ سیدی بد قسمتی یہ ہے اساں قرآن نال محبت چھوڑیے، سیدی بد قسمتی یہ ہے اساں قرآن نال تعلق چھوڑے، اساں خواری وستے ہیں، اساں ذلیلی وستے ہیں، اساں پسماندائی وستے ہیں، اساں گرے آئی وجہ ہیں کہ ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ سیدی قرآن نال محبت دا جرا حق کے، قرآن پڑھاون والے نال محبت دا حق کے، قرآن پڑھن والے نال محبت دا حق کے، قرآن دے درسگاہ نال جرا تعاون دا حق کے، اساں وہ حق ادا نہیں سے کریں دے، اس لیے ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیاتی دراز۔ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جواب شکوہ چاہے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تسا میرے قرآن لائی پہ دے لوگو، بالکل نہیں، تسا میرے قرآن کو سینے نہ لایا۔ تسا جیسا کہ وہ اپنے گھرے پانے وچ توڑی آمدنی دا کتنا حصہ توڑی ذات ہے، توڑے بالے وچ، توڑے بچے وچ، توڑے خاندان وچ خرچ دے، کتنا حصہ توڑا انوار القرآن وچ خرچ دے، کتنا توڑے قرآن دے مدرسے وچ خرچ دے، تسا جیسا تک لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر عتیق الرحمن شاہ سے۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ وہ تھے تمہارے آبا، وہ تھے تمہارے آبا، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھکی بے چلے کیسے کو قرآن نال محبت ہے، قرآن نال محبت توڑے آبا و اجداد دیا ہی توڑی کہنی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے یہ کلام اللہ کو گھٹ نہ سمجھائے، اذا احب احدکم ان یتحدث ربہ، تو آدھے وچ اگر کوئی بندہ چاہندے کہ رب نال علاوے
اپنے رب نال ہم کلام تھیوے، اپنے رب نال گفتگو کرے، اپنے رب نال باتاں کرے. پیچھے اللہ دے رسول نے ارشاد فرمائے فل یقرأ القرآن، او اللہ دا کلام پڑھے اور رب نال گفتگو کرے دا پائی میں سب. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں انوار القرآن والے، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ قاری حضرات، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ طالب علم، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں انہیں دے ماں پیو، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جرے قرآن دی درسگاہ نال رات نہیں وابستہ ہیں، تعاون کریں دے پر محبت رکھ دیں انہیں نال، معاونت کریں دیں انہیں دی، کیونکہ ایک قرآن ہے کتاب اللہ دے پڑھاون اور پڑھان دی جائے. قرآن کریم جرا انہیں مدارس پڑھایا ہوئے دے، ایک کوئی چھوٹی کتاب نہیں، ایک کوئی عام کتاب نہیں. قرآن کریم دے بارے وچ تو علم چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو شفا آکے ما ہوا شفاء، قرآن شفا ہے، ورحمت، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن لا ریب فیہ ہے. قرآن دے بہت سارے فائدے ہیں. قرآن دا ایک چھوٹا فائدہ میں تو کرساں، صحیح مسلم دی روایت ہے سیاہ ستہ دے وچ میرے نبی نے ارشاد فرمائے ای کائنات دی ابتدا کنے گھن کنے قیامت تک جرا سب کنے بڑا فتنہ ہے او دجال دا ہے، جرا سب کنے بڑا امتحان ہے او دجال دا ہے، جرے سب کنے بڑی مشکل ہے او دجال دی ہے، جرے سب کنے بڑی مصیبت آنی ہے پورے عرصے وچ کائنات دی ابتدا کنے گھن کنے کائنات دے اختتام تک تا وقوع قیامت میرے نبی نے فرمایا دجال دا فتنہ ہے. دجال کے فتنے کے بچن دی خاطر میرے نبی نے ارشاد فرمائے سورت کہف دے پہلے 10 آیتاں جیرا بندہ روزانہ تلاوت کرے سی یہ 10 آیتاں دجال دے فتنے کے پروٹیکشن واسطے، سیفنس واسطے، تحفظ واسطے کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر عتیق الرحمن شاہ صاحب نقشبندی. ارے قرآن دے صرف 10 آیتاں دنیا دی کائنات دے سب کنے بڑے فتنے کنے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک کمال ہے 10 آیتیں دا میں کو رسو 6666 آیتاں جنہیں انوار العلوم میں رات نہیں پڑھائے ویندن میں کو رسو اون قرآن دی کتنی برکت ہو سی. اے 10 آیتیں دا کمال ہے. میرے نبی سی نے فرمائے آسمانی آفات کے لئے محفوظ راونے، زمینی آفات کے لئے محفوظ راونے، سماع و عرض آفات کے لئے محفوظ راونے واسطے معوذتین پڑھو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اے دنیا آسمان و زمین دی ہر آفت کے لئے تو کو محفوظ رکھ سکتے. وہ آیتا اور قرآن کریم بہت بڑا کلام ہے. میں کو ٹائم بہت مختصر دیتا گئے چونکہ مدرسہ قرآن دا ہے. میرا موضوع مدرسے دے دستار فضیلت دے جلسے دے حوالے نال، مدرسے دے نا دے حوالے نال، ای قرآن پڑھن اور پڑھاون دے حوالے نال، ای قرآن دی عظمت دے حوالے نال میری گفتگو ذرا غور نال سن. قرآن کریم عام کتاب نہیں، قرآن کریم بہت بڑا کلام ہے اللہ دا. قرآن کریم دے بارے وچ میرے نبی نے ارشاد فرمائے قرآن کریم دے وچ خود موجود ہے. اللہ فرمائے قرآن ولا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن وچ موجود ہے. اے قرآن نے فرمائے تبیانا لکل شیء، قرآن وچ ہر چیزاں واضح بیان ہے. ہن سمجھ نہیں آئی قرآن وچ کیا ہے، لوگ سمجھیں قرآن وچ کیا ہے، میں آکے قرآن کو مطالعہ کرو. قرآن وچ بہت کچھ موجود ہے. قرآن دا ایک معجزہ ہے، قرآن دی اے شان ہے. 1400 سال پہلے اترے قرآن ایک چیلنج کیتے فاتو بے صورت من مثلہ. تو ہے کوئی بندہ ان زمانے عرب لوگے کو اپنی عربی تے ناز ہوندا، اپنی عربی ادب تے فخر ہوندا، اپنی عربی کلام تے فخر ہوندا. او آدین ایو جی عربی سبا معلقہ جی عربی کوئی نہیں بنا سکتا. قرآن اترے فرمایا کل میرا محبوب ہونے نے کو بڑے تو سا فخر کریں دے ہاوے کہ تو کو جرا فن حاصل ہے، تو کو جرا علم حاصل ہے، او عربی ادب پہ لہذا قرآن اتر آئے. ہن تو کو چیلنج ہے، پورے عرب کو چیلنج ہے فاتو بے صورت من مثلہ، ایک چھوٹی جی صورت بناؤ.
کنسپٹ دے لحاظ نال بناؤ کہیں لحاظ نال تو قرآن جی چھوٹی جی صورت بناؤ سارے آجز تھی گن ایک کو اعجاز القرآن آدن میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے نہ لائے صحیح بخاری دی روایت ہے آپ نے دعا منگیے اللہم علمہ الکتاب اے اللہ میرے بھتریجے حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن دی سمجھ عطا کر قرآن دا فہم عطا کر قرآن دا شعور عطا کر قرآن دی سائنس عطا کر قرآن دا علم عطا کر حضرت عبداللہ بن عباس کنے علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے نامی صدید مجددن او اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن لکھدن اور جلال الدین سیوطی کون ہے تو کو پتہ ہونا چاہیے مشہور دیوبندی مفسر انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری فی شرح البخاری دے وچ لکھے او آدن سیوطی او عظیم ہستی ہے انہو رآہو صلی اللہ علیہ وسلم اسنین و عشرین مراتن یکزتن اے او بندہ ہی جن 22 دفعہ جاگ دے ہوئے اللہ دے نبی دی زیارت کیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید قبلہ پیرتی الرحمن شاہ سے سبحان اللہ بھاوی ہوئی میں نشیدہ پہ انوار القرآن والے جرا قرآن پڑھیں دن جرے قرآن دے خدمت کریں دن انہیں واسطے میں نشیدہ پہ قرآن دا کیا مقام ہے پیچھے پوچھا گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے کہ حضور دسو قرآن توقع نبی دی دعائے سب کنے زیادہ سمجھ قرآن دی توقع آئیے قرآن دا سب کنے بہترین فہم توڑے کو لوئے قرآن دی سائنس سب کنے زیادہ توڑے کو لوئے نبی دی دعا رد نہیں تھی دی صحیح بخاری دے صفحے تے موجود ہے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب اے اللہ میرے بھتریجے کو قرآن فہمی عطا کر الاتقان جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ انہیں کنے پوچھا گیا قرآن دی سمجھ کتنی آئی ہے قرآن دا تو دعویٰ ہے تبیانا لکل شے قرآن ہر چیز موجود ہے قرآن آدھے ولا رتبیوں ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین قرآن ہر خوش کو تر موجود ہے تو کو قرآن دی کتنی سمجھ آئی ہے عبداللہ بن عباس نے جواب دیتے علامہ جلال الدین سیوطی انہیں دے لفظ لکھ دن او آدن لوزا علی اکال البعیرن لوجدتہو عنہ فی کتاب اللہ اگر میرے ڈاچی دی میرے اٹھ دی رسی دی گم تھی میں کہیں گئے نہ پوچھا عبداللہ بن زبیر میری رسی کتھا ہے میں نہ پوچھا ابو ہریرہ میری رسی کتھا ہے میں نہ پوچھا عبداللہ بن مسعود میری رسی کتھا ہے میں قرآن کھلے سا قرآن میری رہنمائی کرے سی کہ میرے اٹھ دی رسی کتھا پئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان قرآن اچ کتنے علوم ہیں اے جرا قرآن پڑھایا ہوئے دے ایک بڑا قیمتی قرآن ہے ایک بڑا معنی خیز قرآن ہے ایک بڑا زرخیز قرآن ہے ایک بڑے اسرار و رموز اپنے سینے میں رکھ دے علامہ جلال الدین سیوطی نے اندے میں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کیتے کہ او آدن میرے نظریک اگر قرآن دے دو آیاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف انہیں دو آیتیں دوتے اگر کوئی بندہ بہکنے ریسرچ کرے کوئی بندہ بہکنے تحقیق کرے کوئی بندہ بہکنے انہیں دے راز بولے کوئی بندہ بہکنے انہیں دے اسرار بولے کوئی بندہ بہکنے انہیں تو خزانہ تلاش کرے میری نظر 1,00,000 کنے زیادہ مسائل صرف اعوذ باللہ بسم اللہ کنے نکل سکتے 1,00,000 کنے زیادہ مسائل انہیں تو قرآن نہیں آکھا فاتو بے صورت میں مثلے ہی چھوٹی جی صورت تو بناؤ چھوٹی جی آیت تک گھناؤ قرآن دا مقابلہ کرنے والے عربی دانی دا فخر کرنے والے آؤ قرآن دا مقابلہ کرنے دے پیچھے گھناؤ علامہ جلال الدین سیوطی نے ابو بکر بن عربی دا قول دے وچ لکھے او آدن میرے نزدیک میں قرآن کو بڑا جائزہ کیتے میں قرآن دوتے غور کیتے قرآن اچ کتنے علوم ہیں فرمایا میں غور جو کیتے میرا نتیجہ میں ان نتیجے تے پوچھا 77,450 علم قرآن اچ کتنے علم ہیں 77,450 علوم علامہ جلال الدین سیوطی جنہیں 22 دفعہ نبی دی جاگ دے ہوئے زیارت کی تھی او ابو بکر
بن عربی دے حوالے نال یہ گل لکھدن ای وجہ کنے میری نظریہ ہے قرآن وچ فزکس موجود ہے قرآن وچ کیمسٹری موجود ہے قرآن وچ بایو موجود ہے قرآن وچ ایمبریالوجی موجود ہے قرآن وچ بیالوجی موجود ہے قرآن وچ اکنامکس موجود ہے قرآن وچ میتھمیٹکس موجود ہے قرآن وچ میڈیکل سائنس موجود ہے قرآن وچ انجینئرنگ موجود ہے قرآن وچ ٹیکنالوجی موجود ہے قرآن وچ سائنس دی ہر برانچ موجود ہے میرا یقین ہے قرآن 1400 سال پہلے عرب واسطے نہیں اترا قرآن قرآن دا اعجاز ہے قرآن ای واسطے نہیں اترا کہ نبی دے دور صفحہ دے صحابہ کو پڑھایا وینے قرآن ای واسطے اترے کہ مولانا عبدالعزیز جن خوش نصیب لوگ تو سے دے ایک دیہات وچ 1400 سال دے بعد او قرآن کو پڑھاویں او قرآن دا فیض عام کریں قرآن وچ اے سارے علوم موجود ہیں میں تو کو دسیندا کیویں موجود ہے اے میں تو کو اگو دسیندا قرآن کو سمجھن ہر بندے دا کم بھی نہیں اے گل یاد رکھو والا میں ابو بکر بن عربی دی گل تو اگو آندا قرآن کو سمجھن دی خاطر ہر بندے دا کم نہیں لوگ غلط فہمی دا شکار ہیں او سمجھن قرآن دا ترجمہ پڑھسوں قرآن سمجھ آوے سی نہیں قرآن آدے یدلو بہی کثیروں ویہدی بہی کثیرہ میں کو پڑھان والے گمراہی تھیندن میں کو پڑھان واسطے والے ہدایت بھی پہندن نبی دا عشق ضروری ہے نبی تے ایمان ضروری ہے نبی تے غیر زلزل محبت ضروری ہے نبی نال عشق ضروری ہے ادروائز قرآن سمجھ نہیں آتا قرآن سمجھان واسطے اتنا آسان کہیں نہیں کیونکہ قرآن وچ تشبیہ موجود ہے قرآن وچ مجاز موجود ہے قرآن وچ استعارہ موجود ہے قرآن کو سمجھان واسطے کئی علوم دی ضرورت ہے قرآن سمجھان کے پہلے علم اعجاز القرآن تے مہارت ضرورت ہے علم اعراب القرآن تے مہارت ضرورت ہے علم تاریخ القرآن تے مہارت ضرورت ہے علم قصص القرآن تے مہارت ضرورت ہے علم قرات القرآن تے مہارت ضرورت ہے علم اسباب نزول تے مہارت ضرورت ہے علم الناسخ والمنسوخ دا پتہ ہونا چاہیے علم المتشابہ دا پتہ ہونا چاہیے علم المحکم دا پتہ ہونا چاہیے علم فصاحت بلاغت دا پتہ ہونا چاہیے علم بدیع دا ہونا چاہیے ہمارا علم بیان دی مہارت ہونا چاہیے تشبیہ دا بھی پتہ ہوئے استعارے دا بھی پتہ ہوئے مجاز دا بھی پتہ ہوئے صرف دا بھی پتہ ہوئے نحو دا بھی پتہ ہوئے یہ سارے علوم ایک نے زیادہ کئی علوم ہیں جلے انہیں علوم دوتے مہارت حاصل تھی وے ان دے بعد بندہ قرآن سمجھ دے قرآن سمجھن ہر بندے دا کم کہنی قرآن کے فیض چاہن ہر بندے دا کم کہنی ای وجہ کدے ضروری ہے جرا قرآن انوار العلوم اچ پڑھایا میں دے جرا توڑے مدرسے اچ پڑھایا میں دے میں اون قرآن دی گال کرے دا پیا کہ اون قرآن کو سمجھن اتنا آسان کہنی نبی سیدھے دور ایک آیت نازل تھی دیئے سہری دا ٹائم کے ٹائم ختم تھی دے آیت نازل تھی ہے کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر قرآن آدھا پہ سہری دا ٹائم کیرے ٹائم ختم تھی نے کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا چٹا تھی بنے یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے سہری دے ٹائم کھاؤ پیو کہ کالا دھاگا چٹا تھی بنے ایک صحابی نے کالا دھاگا پکڑے ساری رات بیٹھا رہ گئے کھاندہ رہ گئے فجر دی اذان تھئیے کالا دھاگا چٹا نہیں کیا نماز دا ٹائم تھے نماز پڑھیے کالا دھاگا چٹا نہیں کیا ول گئے گھر ڈٹھے سی کالا دھاگا چٹا نہیں کیا کالا دھاگا چاکنے اللہ دے حبیب دو گلو آندے آدھے قرآن تاکے کہ کھاؤ پیو کالا دھاگا چٹا تھی بنے پیچھے بس کرائے میں کھاتے پیتے اجڑ تک کالا دھاگا چٹا نہیں کیا میرے نبی نے ارشاد فرمائے ایدہ مطلب اے نہیں اے استعارہ ہے مقصد کالی رات کنے سفیدی ترو تھی وے لفظی معنی گھن کنے صحابی کو بھی بظاہر ایک غلط فہمی کی گئی ہے ای وجہ کنے قرآن کو سمجھن واسطے میں جنہیں علوم دا ذکر کیتے انہیں دوتے مہارت ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ پیر بارو شریف حضرت علامہ قبلہ پیر عتیق الرحمن شاہ صاحب نقشبندی
تو ایک قرآن دی شان میں سیندا پیا جڑا انوار القرآن وچ پڑھایا ویندے ایک قرآن اج دے دور دے وی محیط ہے ہن میں تو کوئی ایک بھی مثال دینا قرآن نے ایک گل کیتی ہے تساں مثال اساں ہر ویلے سنتے ہیں القرآن فرمائے نبی دے معراج دا واقعہ تے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے او رب پاک ہے او ذات جے اپنے بندے کو مسجد حرام کنے گھن کنے مسجد اقصی تک رات دے تھوڑے جے حصے سیر کرائیے 1400 سال تھی گئن جدید سائنس ترقی کیتی ہے ابو جہل نہ منے دا ہے اون دور دے کفار نے انکار کیتے عقل اچگال نہ دیئے ابو بکر دا پرابلم یہا کہ وہ آدھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ عقل آدھی ہے کہ ایک رات دے تھوڑے جے حصے میں کوئی شخص مسجد حرام کنے مسجد اقصی تک نہیں بن سکتا عقل ضرور ہے آدھی ہے لیکن عشق آدھے ایمان دا تقاضا ہے کہ ضرور بن سکتے کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشا لبے بام ابھی عقل اور عشق دی جنگ ہمیشہ رہ گئی ہے دا دین دے وچ نبی سی دے دین دے وچ اللہ دے دین دے وچ ہمیشہ عشق کو پریفرنس ملی ہے عشق کو اہمیت ملی ہے عشق جتھا رہ گئے وہ ابو بکر بنے جتھا عقل آئے وہ ابو جہل بنے اسلام میں 5-7 منٹ بے 12 سیکنڈ کدھر میرا ٹائم ختم تھی گئے معذرت نعرے نہ لاؤ گفتگو سنو قرآن دے بارے پیچھے قرآن اے آکے مسجد حرام کنے گن کنے مسجد اقصی تک تھوڑی دیر رات دے تھوڑے جے حصے اللہ دا رسول گئے جو سائنسدان جائیں سائنس ترقی کیتی ہے بڑی سائنس ترقی کیتی ہے سائنسدان سر پکڑ کنے بیٹھن کہ کیا معاملہ ہے ایک کیویں تھی سکدے سارے انکار کریں دے رہ گئے لیکن تواڈے واسطے خوشخبری ہے 1906 وچ جرمن سائنسدان آئنسٹائن تواڈے وچ ہن بھی بہت سارے سائنس دے جڑے میٹرک پڑھی بیٹھن ایف ایس سی پڑھی بیٹھن بی ایس سی پڑھی بیٹھن او لڑکے ماشاءاللہ اتنا موجود ہیں ہن تساں موبائل تے نیٹ کھولو آئنسٹائن اے پچھلی صدی دا سب کنے بڑا جرمن سائنسدان دوہیں ہتھے نہ لکھدا دوہیں ہتھے نہ ایڈو بیا علم لکھدا مولانا عبدالعزیز پرہاروی دی کا سائنسدان او لکھدا ہے او سائنسدان جرمن سائنسدان او کو پوری کائنات منے دیئے جرمن سائنسدان او کو ہر سائنس او کو منیا گئے سائنس آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی ہے او آکھے E is equal to MC E is equal to MC یعنی اون سپیڈ آف ویلاسٹی اے پیش کی ہے میں تو مختصر کر کے چنا انگریزی ذرا مشکل تھی ویسی سائنٹیفک تھیوری ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سرندر اے ہے اون آکے جیری لائٹ ہے سیری روشنی ہے ان دی رفتار کیا ہے اون آکے 1,86,000 میل پر سیکنڈ ایک بجلی ہے تو لائٹ ہے روشنی ہے اگر ان کو آن کرو ایک سیکنڈ 1,86,000 میل بہن ایک سیکنڈ چیزی رفتار ہے وہاں کے اے چیز اگر مادہ میں نے انسانی جسم جہاز پکھا یہ ہیلی کپٹر وغیرہ یہ سب مادہ میٹر انگریزی چکوادن سائنس دی زبان میٹر وہاں کے اگر میٹر مادہ اے وی ای رفتار چننے جیری لائٹ دی رفتار ہے یہ ممکن ہے پہلی دفعہ ہوا کہ مادہ سائنس دی رفتار سفر کر سکتے 1906 وچ یہ تھیوری دیتی ہے آئنسٹائن 1906 وچ یہ تھیوری دیتی ہے اب تو کو پتہ ہے نبی سی نے جرا سفر کیتے براق دے کیتے براق کیا ہے برق بجلی کو آدن براق اس میں تفسیر دا ایک ٹائپ سیگا ہے کہ بجلی نہیں کئی بجلیاں ایک بجلی ہے جیندی رفتار ہے 1 سیکنڈ 1,86,000 میل میں دیئے جیری برق کے اندی رفتار ہے نبی سے برق تے نہیں براق تے سفر کیتے اندی رفتار تو کنے کئی گنا زیادہ ہے قرآن دی تصدیق تھا یہ او قرآن ہے
جرا اتھا پڑھایا ویندے ان دی قدر کرو اسے واسطے میں آخری گال صرف کرنا میں کو ہنے آ کے آگے پشتو بولو وہ آدم پشتو بولو میں بولے نا دو فکر انگریزی پشتو بھی میں کو بار بار میسیج آ لے بل انگریزی زیادہ نہیں بولے دا پشتو بھی زیادہ نہیں بولے دا صرف تو سیٹسفیکشن واسطے میں اگلے نہیں انٹرنیٹ تے سرچ کرنے دا پیا میں ایک انگریز ہاں مورخ رابرٹ ریفارڈ انہی کتاب لکھی ہے تاریخ دوتے ہیں دا میکنگ آف ہیومینٹی دا میکنگ آف ہیومینٹی ان دے بھی جو لکھ دے آج اساں تو کو پتہ ہے آج دی یہ ماڈرن ٹیکنالوجی یہ سپیکر یہ موبائل یہ ٹی وی یہ ٹیلی فون یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ یورپ کنے آن دی پئی ہے یورپ کنے وہ آکے وہ یورپ کنے تو سا متاثر ہے میں پوری تاریخ پڑھی کنا یورپ کی تو علم کی دی کھڑے وہاں کہ یورپ دی ہے جنہیں ٹیکنالوجی آن دی پئی ہے یورپ دی سائنس آن دی پئی ہے کتھوں آن دی پئی ہے اون دا میکنگ آف ہیومینٹی یعنی انسانی تاریخ دوتے چلے انگریزی کتاب لکھی ہے ان دے وچ لکھ دے there is not a single aspect of European growth بھائی یورپ دی جیری گروتھ ہے جیری ٹیکنالوجی ہے اندہ ایک چھوٹا جہاں پہلو بھی ہے جہاں کہنی ایک چھوٹی جی تھیوری بھی ہے جی کہنی in which influence of Islamic culture is not traceable کہ کوئی یہ جہاں پہلو بھی کہنی جنہیں اسلامی ثقافت موجود نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے یورپ نے اپنی گروتھ there is not a single aspect وہ آدھے میں کوئی ایک چھوٹی جی مثال دکھاؤ پوری یورپ کی ترقی وچ جے کو تسا ترقی آکو لیکن وہ دیکھ اسلام دا عکس موجود نہ ہو پر یورپ دونے ترقی کڑے دے یورپ دیر ترقی ہو گئی دا موبائل رہا گئی یورپ زخر آ گئی دا کمپیوٹر رہا گئی دا ٹیکنالوجی رہا گئی دا شان رہا گلے دی دا ٹول یورپ زخر آ گلے دی لیکن دا انگریز مارخ دا یا دا یورپ کی دونے ترقی کڑے دی دونے ڈیولپمنٹ سوے دی دونے کے مختلاری دا دونے ٹیکنالوجی کے راوڑ دی دا ٹول سائنس دا ٹول ٹیکنالوجی دا ٹول تجربات چی دی دا کم خوار زخر آگئی ویلے دی دا سے یو مثال تاسو نصیب پیدا کولے پا یورپ کے کہ ہگا کہ اسلام کا عکس نستا اسلام کا کنسپٹ نستا اسلام کا بنیاد نستا اسلامک تھیوری نستا اسلامک کلچر نستا دا سے تاسو نصیب پیدا کولے آخری گا بلاگو انگریز آکے انگریزی بھی تقریر کرو میں کہ چلو 2 پوائنٹ میں نوٹ کی تن دا میکنگ آف یونٹی ہم ہیومینٹی کریں آکھے سی وہ آگو بھی گال کرنے بڑی دلچسپ یورپ کتوں کنے گھنا ہے یورپ یونان کنے گھنا ہے یورپ دی ترقی تھوڑ تھی ہے نا یونان تو اسلام کنے بھی قبل ہے یونپ بعد یورپ تو کو پتہ ہے سقراط بقراط بطلیموس یہ تو بڑے دانشور ہیں آج تک انہیں دے فلسفے ایسا پڑھ گئے یہ وہ لوگن یورپ کے نہیں پہلے ہیں یورپ ہی نہیں گنے گیتے وہ بڑی دلچسپ گال سکتے وہ آدھے what we call science جیری چیز کو سائنس آدھے ہیں انگریز لکھ دا پہلے جیری چیز کو سائنس آدھے ہیں انکوائری جے کو سا انکوائری آدھے ہیں نیو میتھڈ آف انویسٹیگیشن یہ آج کل جدید جرے انویسٹیگیشن دے طریقے ہیں پولیس جیری کریں دیئے یہ موبائل تے تو سا میسیج کیتے تو سا ڈیلیٹ کر رہے ہو ڈیلیٹ نہیں تھی دا موبائل تو رہا بند ہے نا آف کر رکھو میری ہون تقریر چینی بے زیادہ موبائل آف ہے اے ہون ونو تو کو لیبارٹری وچ میری پوری تقریر بند موبائل کے ریکارڈ دے سکتے تو سا آپس وچ گپ شپ کریں دے پے نا موبائل تو رہا بالکل آف ہے بند ہے او موبائل دی چپ وچ تہاڈی میری گفتگو موجود ہے آج ڈٹھے ہوئے سائبر کرائم بل پاکستان وچ منظور ہے سائبر کرائم بل یہ فیس بک دوتے یہ اساں واٹس ایپ دوتے یہ اساں جو گڑبڑ کریں دے ہیں پرانے دور چیندہ کوئی مسئلہ کہنا پاکستان ایک بہت دیر نہ لائے سائنس بہت پہلے آج تو پتہ ہے عدالت چا سب بیا کام کریں دے پرانے دور چا گواہ کو سڈو گواہ کو سڈو آج سڈے کو عدالت چاہتا اساں وارنٹ کٹ کئی وقت تو کراچی وینا پہ کئی وقت باہر دبئی وینا پہ کئی وقت سعودی عرب وینا پہ سارے کیس 8 سال تک 8 سال تک گواہیں دی وجہ کے ڈارمنٹ چلے وینے
آج کیا کیتا گئے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے واٹس ایپ تو سارے استعمال کرنے سعودی وچی لوگ لینن کرنے اتھاؤ کے لیے انہیں واٹس ایپ پہ چھوڑ جوڈیشل گروپ بنا دیتا وہاں کے گواہ تو رہا جرمنی وچے سعودی وچے کراچی وچے اسلام آباد وچے کوئی ضرورت کے نہیں گواہ کچھ لڑ دی وہ اتھائیں گئے کنے واٹس ایپ دوتے سامنے آونے ویبر دوتے سامنے آونے ان دی ویڈیو کالنگ اسا کر کنے اتھو کنے گواہ دوتے جراتی سکتی ہے اتھو گواہ بیان دے سکتے یہ جدید ٹیکنالوجی ہے یہ ان کا دیتے ہیں تو پنجاب دے کئی ضلع ہیں کینا پہ میری 2 ہفتے مہینہ پہلے اسلام آباد ٹریننگ گئی جدید لاز دوتے تو پنجاب دے بھی کافی جج دے وچان خیبر پختونخوا دے سندھ دے کوئٹے کنے 17 یا سے میں بھی ہوں ان دے چیتا ہے تو میں جدید ٹیکنالوجی دے حوالے دے گال کرے نہ پہ کہ ساری یورپ کنے آئیے یورپ کتھوں کی دیئے یونان کنے کی دیئے تو رابرٹ ڈیفالٹ لکھ دے وہ آتے گال سنو what we call science جے کو اسا سائنس آدھے انکوائری آدھے نیو میتھڈ آف انویسٹیگیشن تحقیق دے نوے طریقے تحقیقات دے نوے طریقے observation اجرے observation اسا نے تجربے کرنے all were unknown to the Greek یونان کو انہیں دا پتہ ہی کہنا انہیں چیزیں دا یونان کو پتہ ہی کہنا their methods were introduced to Arabs and Islamian انہیں دا جرا میتھڈ ہے یونان نے عرب اور مسلمانے کے نکتے سبحان اللہ سبحان اللہ عرب اور مسلمانے کے نکتے اے انگریز لکھ دا پہ دا مجھلا پارا یو بڑھ دیر غٹ خبر دی کہ انگریز مورخ چی دی رابرٹ ریفارڈ حقاق پل کتاب کے لکھی دا میکنگ آف یونٹی کے کہ نن دا جدید طریقے چی دی دا میتھڈ آف انویسٹیگیشن چی دی دا سائنس چی دی دا ٹیکنالوجی چی دی دا یورپ زخر آگئی یورپ زخر اول چی دی دا یونان ہوئی دگا کی ایکسپرٹ اور یونان چی دی اور یورپ چی دی دا دوار آگا دا تحقیق کے دا ٹیکنالوجی کے دا میتھڈ آف انویسٹیگیشن کے دا انکوائری کے دا ٹول جدید شان ماڈرن ٹیکنالوجی کے ہگو دا شان عرب زخا اور اسلام زخا خستے دی عرب اور اسلام زخا خستے دی بہرحال مثالاں بہویں پٹھان ناتا کے نبی سے دی آکے زے ملنگ یم ملنگ سادہ در مدنی رتا وکڑا تمین نظر مدنی رتا وکڑا تمین نظر مدنی خدا پا نام رکوا خدا پا نام رکوا فیض عام رکوا خدا پا نام رکوا فیض عام رکوا ہر مدام رکوا صبح شام رکوا ہر مدام رکوا صبح شام رکوا زے ملنگ یم ملنگ سادہ در مدنی راتا وکڑا تمین نظر مدنی اے میرا نبی میں تیرا ملنگا میں تیرا فقیراں میں تیرا بھکاریاں لہذا میں تو تیرے درد و دے پیا پٹھان شہرہ دے میں نبیہ تیرے درد علاوہ کہیں دے درد تو نہیں ملے دا اے میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی کہ میں نبی سیندے علاوہ کی نہیں دیکھاں اے پٹھان دا کی دائی بلوچ کیا آدھے آدھے شفیع المملکت لقب تھئی گئے کلالا نصب تھئی گئے توڑے تو سے دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد شفیع المملکت لقب تھئی گئے کلالا نصب تھئی گئے تھوئے رب کہ رب تھئی گئے محمد یا رسول اللہ تھوئے رب کہ رب تھئی گئے محمد یا رسول اللہ زمین تفسی ترامہ بھی زمین تفسی ترامہ بھی میں سونا تھے نیامہ بھی زمین تفسی ترامہ بھی میں سونا تھے نیامہ بھی غزہ گڑ دیں جانا بھی محمد یا رسول اللہ ولی خوف حشر رہ گئے جو مینارے سکر رہ گئے ولی خوف حشر رہ گئے جو مینارے سکر رہ گئے سمی دہشت قبر
محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مولانا عبدالعزیز صاحب انہیں دی ٹیم کو انہیں قرآن دی خدمت دی توفیق دے دے، اللہ انہیں دے انہیں وارث پیدا کرے جرے انہیں دے بعد بھی این درسگاہ کو آباد رکھن۔ میں کوئی یقین ہے جتا پیر بارو سرکار نے گلستان دی آبیاری کی تیئے بنیاد رکھیے، او گلستان کنہیں بچ نہیں سکتا۔ میں کو آخری گال یاد اندی پیئے، میں سٹوڈنٹ ہمیں ملتان پڑھتا میں ویندہ ہمیں شوج آباد ایک فقیر فاضل نامی بزرگ پٹھان پشاور دا 100 سال کنے اتے ہوں دی عمر آئی، ان دا بیٹا اعجاز وہ میرے کٹھے پڑھتا آئی لیکن لاپرواہ آئی۔ میں ویندہ میں انہیں دی چھوٹی مسجد آئی ہوتی ریلوے بعد شوج آباد پھٹک دوتے، میں انہیں بعد ہمیں تو سارا ایجرہ بڑا انہیں کو تقریباً 11 سلسلے وچ خلافت حاصل آئی۔ وہ پیر موسیٰ زئی شریف کنے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کنے انہیں کو خلافت آئی نقشبندی سلسلے دی، تو میں انہیں کنے پہنا وہ میں کو آتے ہیں شاہ صاحب ایجا آباد تھی سی، میں کہ کیویں آباد تھی سی عبدالعزیز صاحب؟ میں پوچھے فقیر صاحب کیویں آباد تھی سی؟ آکے پیر بارو کریم تھا آیا اپنی زندگی وچ اون میں کو آکے تا رنگ لگ سی، اور فلیج تھا آکے رنگ لگ سی، تھا رنگ لگ دے۔ فقیر صاحب بہت تھی کہ ہون تو سمینو تھا اجرا ادارہ کہے میں جو سوچ کے نہیں باہر ہوئے، میں کو ہون بھی پیر بارو صاحب دی آبیاری دوتے شک کہنی انشاءاللہ جرا قرآن دے فروغ دا بوٹا خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ لاگے، جے کو پیر بارو صاحب رحمت اللہ علیہ دا فیض میسر ہے، جتا محمد حسن صاحب قبلہ ہر سال آنن، میں کو یقین ہے اے جا کہیں بھی ویران نہیں تھی سکتی، انشاءاللہ قیامت تک قرآن آباد رہے سی، قرآن دا فروغ رہے سی۔ تو اکنے استدائے انہیں نال تعاون کرو، قرآن دے نال تعاون کرو، کلام اللہ نال تعاون کرو، تو اللہ ثواب زینتی ویسی، اپنی قبر بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، اپنے بچے دا مستقبل بناؤ، قرآن دی مدد کرو، قرآن والے دی مدد کرو، قرآن دے ادارے دی مدد کرو، اپنے قرب و جوار جتا مدارس اہل سنت دے انہیں دی مدد کرو، اور اتھا بھی تعاون کیتا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔